گھر میں 3-4 خواتین ہیں تو ساری نماز اکیلے اکیلے پڑھی جا رہی ہیں۔ سنت یہ ہے کہ خواتین کی امامت کرا سکتی ہیں، خواتین مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، اور خواتین کی امامت ان کا بیٹا، ادب تو یہ ہے کہ تمام مردوں نے فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھنی ہے، مگر لیٹ آئے، کسی سفر سے پہنچے یا کسی سفر میں ہے تو ان کا محرم رشتہ دار بھی صرف عورتوں کی امامت کرا سکتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ خواتین 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی، 2 ہوں یا 1 ہو۔ مرد کا تو یہ ہے کہ وہ مرد کے ساتھ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی خاتون ہے، چاہے کسی کی بیوی ہے یا بیٹی ہے یا والد ہے، تو وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے جن کا نام تھا زکوان، وہ ان کی امامت کرایا کرتے تھے، اور خواتین بھی خواتین کی امامت کرا سکتی ہیں۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا ام برقہ، وہ خواتین کی امامت کرایا کرتی تھی، اور خواتین کی امامت کرانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ہی صف میں ساری خواتین کھڑی ہوں، 3 ہیں 4 ہیں جتنی بھی ہیں، اور سینٹر میں ان کی امام جو بنی ہے خاتون، وہ کھڑی ہو جائیں گی۔ خاتون اگر امامت کر رہی ہے تو خاتون امام کے طور پہ آگے اکیلی نہیں کھڑی ہوگی۔ تو ہمارے گھروں میں جب نماز پڑھنی ہو تو یہ ایک بہترین اس کی شکل ہے کہ خواتین کو نماز با جماعت کی شکل کرا لینی چاہیے، اور خواتین مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ چند مسائل ہیں نماز کے اندر جو آدمی بھول جائے، سجدہ سہو کے مسائل ہیں، مسافر کی نماز ہے، اسی طرح 2 نمازوں کو جمع کرنے کے مسائل ہیں۔ یہ موضوعات کا جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔